ہر سو ہے تیرا جلوہ، ہر سو تیری عطا ہے، اللہ تو ہے میرا، تو ہی میرا خدا ہے۔ بندے ہیں سارے ناداں، کیا سمجھیں اس کے احسان، دنیا ہو یا وہ عقبہ، سب شان کبریا ہے۔ پھولوں میں رنگ و خوشبو لگتا ہے جیسے جادو، تو نے شجر شجر کو سایہ عطا کیا ہے۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواں سیدہ بی بی۔ یہ واقعہ ہے بہت حیرت انگیز۔ ایک اللہ والے کی برکت سے 500 دینار ایک غریب انسان کو کس طرح ملے، جو کہ تھا ہاشمی شہزادہ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ آئیے مل کر واقعہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل کو ساتھ ہی پریس کیا کریں۔ میرے FB آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ حکایات کی کتاب جلد نمبر 1، حکایت نمبر ہے 298۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت۔ حضرت سیدنا ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، بہت غریب تھا، تنگ دستی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ کچھ اس طرح مجھے سنایا ہے۔ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اپنی زوجہ کو کھلاتا کہ اس کو توانائی آتی۔ اس دکھیاری نے مجھ سے کہا، میرے سرتاج، آپ میری حالت اور کیفیت سے خوب واقف ہیں۔ اس وقت مجھے غذا کی اشد ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے۔ اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدارا کچھ کیجیے۔ اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر میں بیتاب ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گیا۔ میں غلہ وغیرہ اسی سے خریدتا تھا، مجھے اس کا قرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کی حالت بتائی اور کچھ سامان کھانے پینے کا طلب کیا اور کہا کہ میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ایک دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اپنی حالت سے آگاہ کر کے کچھ چیزیں طلب کی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ الغرض جس سے بھی امید تھی اس کے پاس گیا، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا، اب کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنی حاجت طلب کروں۔ میری بیوی اتنی سخت بیمار ہے اور اس وقت تو اس کو اشد ضرورت ہے کہ اچھی غذا اس کو کھلائی جائے، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک ملاح کو یعنی کشتی چلانے والے کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا ہوا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز لگائی، میں فلاں فلاں علاقے کی سواریاں بٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ میں اس کی طرف گیا تو وہ کشتی کنارے پر لے آیا۔ میں کشتی میں سوار ہوا اور ہماری کشتی دریائے دجلہ کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کشتی چلانے والے نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کچھ معلوم نہیں، بس ایسے ہی تمہاری کشتی میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، تجھ جیسا عجیب شخص میں نے نہیں دیکھا، تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے اپنی حالت سے آگاہ کیا تو وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور مجھے دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی، اس مسجد میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تم وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ اور اللہ عز و جل کے اس نیک بندے سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی راہ نکل آئے گی، وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ میں وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، دیکھا حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ محراب میں یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ میں نے اپنا واقعہ سنا دیا کہ میرے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی اور میری بیوی اس وقت اچھی غذا کی خواہش مند ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ہر ایک سے مدد مانگی مگر کسی نے مجھے غلہ یا اناج عطا نہیں کیا۔ میں نے اپنا واقعہ سنا دیا، انہوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں بہت گھبرایا، سوچنے لگا کہ اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی ہی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، میری بیوی کس حال میں ہوگی، میں اتنی شدید بارش میں گھر کیسے پہنچوں گا۔
انہی خیالات میں گم تھا، اچانک مسجد سے باہر کسی جانور کی آواز آئی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا، من انتا رحیمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور میں فلاں شخص کا قاصد یعنی وزیر یا اس کا پیغام رساں ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، کام کرتا ہوں اس شخص کا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا، میں نے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی بارش دیکھی کہ اس پر اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیے اور یہ رقم آپ جسے مستحق پائیں اسے دے دیجیے۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ نے فرمایا، یہ ساری رقم اس ہاشمی شہزادے کی خدمت میں پیش کر دو۔ قاصد نے کہا، حضور یہ 500 دینار ہے۔ فرمایا، ہاں یہ سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم مجھے دے دی۔ میں نے تمام رقم اپنی چادر میں رکھی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔ بارش میں بھیگتا گرتا پڑتا کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی والے نے مجھے پھر سے میرے علاقے میں پہنچا دیا۔ سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا، یہ لو 500 دینار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائے ہیں، تمہارا جتنا مجھ پر قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا، کل تک یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، تلوں کا تیل، چاول اور سب کچھ کھانے کی اشیاء مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیے۔ میں نے کہا، اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا؟ کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان اس نے اٹھایا، کچھ میں نے۔ پھر ہم دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ میری زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی، اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، نیک بی بی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ یہ لو، کھانے پینے کی اشیاء تمہارے پاس موجود ہیں، ہمارے گھر میں اس وقت یہ آ گئی ہیں اور وافر مقدار میں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہماری مدد کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی تکلیف جاتی رہی۔ میں نے اسے دیناروں کے بارے میں نہیں بتایا، اس خوف سے کہ کہیں خوشی سے ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھا کر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کیا۔ صبح میں نے اپنی زوجہ کو وہ دینار دکھائے اور سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ پھر ہم نے کاشت کے لیے یعنی فصل اگانے کے لیے کچھ زمین خرید لی تاکہ اس سے حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے ہمارے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور ہم اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ سچ میں مستجاب الدعوات ہیں۔ میں جس حالت میں ان کے پاس پہنچا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ میری مدد کی جائے گی، لیکن سچ میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، کبھی کوئی ایسے نہیں لوٹ سکتا ہے۔ وہ 500 دینار تو ان کو دیے گئے تھے، انہوں نے وہ مجھے دے دیے اور آج ان 500 دینار کی برکت سے میں، میری بیوی اور میرے بچے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اب انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو غریب اور غربا ہوتے ہیں، جو کسی کے در پر جاتے ہیں اور خالی ہاتھ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں کبھی ہم بھی رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس ہاشمی شہزادے کا یہ واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب لو لگانے والے کبھی خالی دامن نہیں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کے دل بھی صاف ہیں، جن کے کردار بھی صاف ہیں اور جو گمنام ہوتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے سامنے عبادت نہیں کرتے ہیں اور دکھاوا نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی میں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے۔ اسی بات پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کامنٹ ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ ایسے تمام واقعات اور ہمارے تمام چینلز کی ویڈیوز آپ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر سو